دہشت گردی کا جو ناسور ہے جو خیبر پختونخوا کو 20 سالوں سے کھا رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ سے کھا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کا ایک پائیدار اور مستقل حل انشاءاللہ آج نکلے گا۔ اور ایک اور خدا نخواستہ PS2 ہونے جا رہا تھا، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا۔ کل جو اسلام آباد میں ہوا، یہ چیزیں آپ دیکھیں کیا چیزیں کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی سیاست کو سائڈ پہ رکھ کر اپنے صوبے کے امن کے لیے، اپنے صوبے کی خوشحالی کے لیے، اپنے صوبے کی ترقی کے لیے سوچنا پڑے گا کہ جو گزشتہ 40 سال سے ہمارا صوبہ کبھی وار آن ٹیرر کی وجہ سے، کبھی روس کی فوجوں کی مداخلت سے، اور جو جہاد کے نام سے، اور جو 40 سال سے اس کے اثرات ہمیں کیا ملا؟ اس میں ہمیں کلاشن کوپ کلچر ملا، ہمیں دہشت گردی ملی، ہمیں خودکش دھماکے ملے، اور ہماری معاشی طور پر بدحالی ہوئی۔ مطلب ایمانداری سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر مسائل حل کرنا چاہتے تو آپ کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا، چاہے آپ کا لاکھ ڈفرنس ہو، لیکن جب آپ لڑیں گے تو لا محالہ نقصان جو ہے ہمارے عوام کا ہوگا، اور ہم کسی طور عوام کا نقصان نہیں چاہتے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ بھی نہیں چاہتے ہوں گے۔ بہت شکریہ کہ NFC میں 1% کے مقابلے میں جب ریونیو کی بات آ گئی، اس میں 5% جو ہے اس میں ریونیو جنریشن کا ہے، اس میں سندھ کو 2.5% ملتا ہے، پنجاب کو 2.3% ملتا ہے۔ کسی نے اس سے نہیں پوچھا۔ اس طرح ریورس پاپولیشن ڈگنیٹی پہ آپ دیکھیں 3% اس کو رکھا ہے، جس کا بلوچستان کو 2.7% ملتا ہے۔ کسی نے آج تک اس سے نہیں پوچھا، لیکن ہم سے 1% کی پوچھا جاتا ہے۔ ہم سب نے جا کے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرنی ہے، دیکھیں مٹی ہماری ہے، کبھی آپ کی حکومت ہوگی، کبھی کسی اور کی حکومت ہوگی، لیکن ہم نے یہاں پر رہنا ہے، خیبر پختونخوا میں رہنا ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم کبھی اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھیں گے، ان پہ الزام کریں، وہ ڈالیں گے، پھر صوبائی حکومت پہ کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے۔ ہم صرف اپنے صوبے کو دیکھیں گے، اپنے بچوں کو دیکھیں گے، اپنی خواتین کو دیکھیں گے، اپنے بزرگوں کو دیکھیں گے، اور اس صوبے میں کس طریقے سے عسکری اداروں کے ساتھ اور دیگر لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ ہماری حکومت بیٹھ کے کس طرح وہ راستہ کار کر سکے جو ہمیں امن کی طرف لے جا سکے۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب پہ اپنی عافیتیں کرے، اللہ اس خیبر پختونخوا کے لوگوں پر اپنی عافیت کرے۔ چارجر کا کہتے تھے تو لوگ ہمیں کہتے تھے یار صوبے میں ہم کو کوئی کیا دے سکتا ہے، یہ 400 اور پشاور اور نوشیرہ کے لوگ آئیں گے، ہم پہ حکومت کریں گے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ میرا ایکس پارٹا کا ایک بیٹا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ خیبر پختونخوا کے اس عظیم شان جرگے میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ جنگ کی بات کرتے ہیں وہ جلال آباد اور کابل کی تباہی بھی چاہتے ہیں، اور وہ پشاور اور اسلام آباد کی تباہی بھی چاہتے ہیں۔ ہم کبھی بھی اس تجویز کے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے۔ سال کا نہیں ہے، کئی ڈیکیڈ سے چلتا آ رہا ہے، تو کب تک یہ ڈیکیڈ سے ہم لاشیں اٹھائیں گے، جنازے اٹھائیں گے، روزانہ یہ حالات ہوں گے، اس سے نکلنا چاہیے۔ کے حوالے سے اس کے وجوہات، اس کے اثرات اور قابل عمل جو ہے وہ آپ سے ہمیں جو ہے وہ تجاویز ملیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے۔ ایک تو ہمارا اوپننگ پینل آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کے لیے امن کے لیے اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں۔ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہمارا سب سے ٹاپ پریورٹی اس صوبے میں امن ہے، اور ہم امن چاہتے ہیں، اور یہ امن صرف اور صرف ڈائلاگ کے ساتھ آ سکتا ہے۔ ہم تمام قوتوں کو بھی یہ باروکار لانا چاہتے ہیں، ان کے بھی نوٹس میں لانا چاہتے ہیں کہ آپ نے مہربانی کر کے جو اس تجاویز دی ہیں اس جرگے نے، اس کے مطابق منوان تسلیم کیا جائے۔ کمیٹی نے اپنے تقریر کے بعد انہوں نے ریٹن فارم میں اپنے مشورے اور اپنے تجاویز ڈرافٹ کمیٹی کو دیے، اور مشترکہ طور پہ آج خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی دفعہ تمام سٹیک ہولڈرز نے 15 نکاتی ڈرافٹ کیا اور اس کو ہاؤس سے اور جرگے سے پاس کرایا۔ جو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ رہا تھا، جس میں جرت تھی ایسٹرن فورسز کو ویسٹرن فورسز کو جواب دینے کی، جو سمجھتا تھا کہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، وہ اپنے ریلیشن چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ اور
مسلمان ممالک کے ساتھ بہتر سے بہتر کر رہا تھا، اس کا ایک اعتبار تھا، اس کی عزت تھی، اس کو ہٹا کر پورے ملک کو بحران کا شکار کر دیا گیا۔ معاشی بحران، سیاسی بحران، سوشل بحران ہے اور امن و امان کا بحران ہے۔ حامد الحق صاحب کی شہادت کے بعد 8 ماہ گزرنے کو ہیں، آئی جی صاحب یہاں موجود ہیں، لیکن کچھ نہ پتہ چل سکا انصاف کے، ابھی تک ہم متلاشی ہیں۔ میں آئی جی صاحب اور اس ایوان کی توجہ اس امر کی جانب بھی مبذول ضرور کراؤں گا کہ یقیناً جو متاثرین ہیں دہشت گردی کے، وہ انصاف کے متلاشی ہیں، انصاف کو تلاش کر رہے ہیں، اور یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ تمام زخمی دلوں کو کا مداوع کرنے کے لیے آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ۔ کہ پاکستان کو توجہ دینے پڑے گی، معاشرتی دہشت گردی ہو، اور یہ دہشت گرد یہ آپ کے خطے کے ہیں، آپ کے لوگ ہیں، اس کو بگایا گیا ہے، اس کو ورگلایا گیا ہے، کہیں مذہب کے نام پہ، کہیں جنت میں جانے کے نام پہ، وہ بھی کسی کے بچے ہیں، اس کی بھی رحم کرو، وہ معاشی دہشت گردی کا شکار ہے۔ بڑا کنوینس ہو کہ ریاست پاکستان پختونخوا میں امن نہیں چاہتی، وہ اس کو ایز اے اسٹریٹجک بیس اپنے فیوچر کے اسٹریٹجک آبجیکٹیو کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اب اس کا راستہ روکنے کے لیے ہم نے کوئی اپنی ایک پالیسی بنانی ہے۔ اپنے خیمے قائم کریں گے، اس سے پیچھے کسی جگہ پہ ہم نہیں رکیں گے انشاءاللہ العزیز، اس کو ہم وہ کریں گے۔ بات کر رہے ہیں، ملیٹنسی کی بات کر رہے ہیں، ویک اکانومی کی بات کر رہے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، بٹ میرا خیال ہے ایکچوئل ریزنز جو ہے نا وہ انصاف کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں احتساب کی بات بھی کوئی نہیں کرتا، اکاؤنٹیبلٹی 0 لیول پہ ہے۔ لوگوں کو روزگار دے۔ میں جانتا ہوں طالبان میں آپ قبائلی علاقے سے، وزیرستان سے شروع ہو کے باجوڑ یا ملکن آپ دیکھ لیں، آپ مجھے ایک بندہ جو ہے بزنس مین ہو یا سرمایہ دار ہو یا اچھے گھر کا ہو یا اس کا وائٹ کالر ہو، آپ مجھے بتا دیں کہ طالبان میں ہو۔ بھی ضروری ہے، سیاسی پولیٹیکل سکورنگ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت آپ کے پاکستان اور آپ کے صوبے میں استحکام کی ہے۔ استحکام ہوگا ہم سیاست کریں گے، استحکام ہوگا ہم ایک دوسرے پہ اس کی کمزوریوں کو اجاگر کریں گے۔ جب پورا پاکستان اختلافات کا شکار ہے، الیکشن پر بھی، حکومتوں پر بھی، اور جمہور کے فیصلے کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے مزید دہشت گردی پھیلے گی۔ کہ میں یہ بھی کرنی چاہیے، امن تب آئے گا جب عوام اور فوج اور سویلین جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، جو ہماری سیاسی پارٹی ہے، یہ ایک پیج پہ ہوں۔